لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ آج کی یہ نشست تیسری ہے۔ آج یہ اسی سیریز کی ایک کڑی ہے جس میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، فضائل بیان کرنے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی۔ پھر آپ لوگ ان دلائل کی روشنی میں خود فیصلہ کر لیں کہ کون افضل ہے۔ یہ سورت آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر ہے 193 193 ہے۔ یہ حضرت علی بھی دعا مانگتے تھے، تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا مانگتا تھا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں ابرار کے ساتھ وفات دے دے، ابرار کے ساتھ موت دے دے۔ یہ ابرار کے ساتھ موت صاف ظاہر ہے کہ کوئی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری موت خود سے بہتر آدمیوں کے ساتھ ہو، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی مانگتے تھے کہ ابرار کے ساتھ موت ہو، جو سب سے زیادہ ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ بھی دعا مانگتے تھے۔ یہ دعا کہ ہماری موت ہو، اس دعا کے دو مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ موت ساتھ ہو، وتوفنا مع الابرار، ابرار کے ساتھ یا ابرار کے سردار کے ساتھ ہماری موت ہو، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہوئی۔ دوسری معنی اگر یہ ہم لیں کہ وفات کے ساتھ قبر جو ہے ہماری وہ اس کے ساتھ ہو، کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی ابرار کے ساتھ ہو۔ وفات یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، یہ وفات میں آ جاتی ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں قبول ہوئیں کہ وہ ابرار نہیں بلکہ ابراروں کے بھی سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ یہ دعا جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں مانگی، صحابہ نے بھی بہت سارے نے مانگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفات کے بعد کی زندگی جو ہے نا ابو بکر کو ملی، دعا قبول ہوئی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں مزار شریف میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجف کی طرف چلے گئے، وہاں نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے دعا کا قبول ہونا، کہ ابو بکر اور عمر کی قبول ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ دوسرا سیشن جو ہم نے کیا تھا اس میں ہم نے حدیث تو پڑھی تھی، لیکن اس کا حوالہ رہ گیا تھا۔ یہ کتاب ہے شیعہ بھائیوں کی کتاب فروع کافی، یہ جلد 4 ہے، اور یہ تہران ایران سے چھپی ہوئی ہے۔ اسی کے صفحے نمبر 554 اور 555 ان پر لکھا ہوا ہے کہ ان ابی عبداللہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت،
میرے گھر کے درمیان میں اور میرا منبر کے درمیان میں جو علاقہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، جلد سوم کتاب الاعتصام میں ہے یہ حدیث کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت، کہ یہ میرے حجریاں، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو علاقہ ہے بشت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور وہ سنیوں کی کتاب ہے، اور وہ جو ہے نا وہ شیعہ بھائیوں کی کتاب ہے جس میں لکھا ہے، اور یہ حدیث بالکل دونوں کتابوں میں ہے۔ یہ میں نے پڑھی تھی کہ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ہے، تو یہ میں نے آج جو ہے یہ کسی بھائی کے کہنے کے اوپر مجھے دلیل دینا پڑا۔ تو ایک تو یہ آیت قرآن مجید کی جو سورۃ آل عمران ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پڑھی ہے، جس میں ہر بندہ، آج ہم بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے بھی پڑھی یہ دعا، جو بھی ہم اس کا مفہوم لیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول نہیں ہوئی۔ اگر اس کی معنی یہ لیں کہ موت ساتھ ہو ابرار کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا وہ شہادت نہیں ہوئی۔ دوسری یہ ہے اگر ہم اس کا یہ معنی لیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی وہ بھی وفات کی زندگی ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ پھر عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حفاظت، مال کی حفاظت کے لیے امین بنایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کفار کا مال تھا، قریش کا مال تھا، اس کا امین کس کو بنایا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس پر ذرا اور غور کریں کہ اپنی پھر جان، وہ تھا کافروں کا مال، اس کی حفاظت کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، لیکن اپنے حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، نبی کی جان، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، نبی کی جان نبی کی امت کی امانت ہے، اس کا امین کس کو بنایا؟ اس کا امین بنایا، چناؤ کیا، اس کے لیے اہل بنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب کافروں کے مال کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بدرجہ اولا ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی جان، اور وہ مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا مال تھا۔ ان کی حفاظت کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ تعالیٰ کے جو امانت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، اس کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا، اہل سمجھا ابو بکر صدیق کو۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق کی زیادہ فضیلت بنتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا وہ سورۃ توبہ میں آیا ہے، قرآن مجید میں، وہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اور اب یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا یہ حدیث کے اندر ہے، اور ابو بکر کا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سفر کیا ہجرت والا، یہ قرآن مجید میں ہے۔ تو قرآن مجید حدیث سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو اس حساب سے بھی آپ لوگ غور کریں ان واقعات پر۔ آج بھی میں نے 2 واقعات پڑھے، اور تیسرا ایک ہے وہ حدیث میں نے پڑھی جو سیشن نمبر 2 سے رہ گئی تھی، اس وقت ہم نے پڑھی نہ تھی، تو دوستوں نے کسی نے سوال کیا کہ وہ پلیز آپ ہمیں وہ حدیث بتائیں کہ کن کن کتابوں میں ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ میں نے بتا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔